بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثامن فی القضاء یجب قضاء الفرائض اليومیۃ مع الفوات ویراعی فیہ الترتیب بحسب الفوات الی آخرہ۔ قضاء کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کا ہو جانا، وہ جیسے سورہ جمعہ میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب نماز ادا کر دی جائے، جب نماز پڑھ دی جائے، یہاں وہ والا معنی مراد نہیں، یہاں قضاء مقابل ادا ہے۔ ادا کسے کہتے ہیں؟ فعل کو اپنے مقررہ وقت میں بجا لانا۔ قضاء فعل کو اپنے مقررہ وقت سے خارج میں، یعنی بعد از وقت مقرر بجا لانا۔ ہمارا موضوع بحث یہ والا معنی ہے کہ ایک کام کے لیے، چونکہ ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں کہ ایک نماز کا وقت معین تھا، ہم نے اس کے معین وقت میں اس کو بجا نہ لایا، اب اس کو خارج از وقت پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے قضاء۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے ہر مسلمان پر دن رات میں 5 نمازیں واجب کی ہیں۔ ٹھیک، ہر نماز کے لیے خداوند متعال نے ایک وقت بھی معین کر دیا۔ ٹھیک، جو نماز اپنے اس معین وقت میں پڑھی جائے گی اس کو کہا جائے گا ادا۔ اگر کوئی شخص کسی نماز کو اپنے مقررہ وقت میں نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے قضاء۔ ہر انسان پر واجب ہے کہ جو اگر وہ نماز مقررہ وقت میں نہیں پڑھ سکا اس کو خارج از وقت بجا لے۔ قضاء کا بجا لانا بھی واجب، جیسے اصل ادا واجب۔ ٹھیک ہو گیا آج بات؟ اچھا، کس کی قضاء واجب ہوتی ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ میری جان، جس کی ادا واجب ہو۔ جس کی ادا واجب نہ ہو اس کی، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی مثال ایسی دیں کہ جو اداءً واجب نہ ہو؟ فرماتے ہیں جو اداءً واجب ہو وہ بھی ہیں۔ مثال، ایک شخص بالغ ہے، عاقل ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی نابالغ بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، الی آخرہ۔ اچھا، مسلمان بھی ہے، اس پر روزانہ مقررہ وقت میں نماز پڑھنا واجب ہے اداءً۔ جب واجب ہو جائے گی نتیجہ کیا ہوگا؟ تو پس اداءً وجوب کے لیے بلوغت بھی شرط ہے، غور سے آگا، اور عقل بھی شرط ہے، اور اسلام بھی شرط ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ حسبی نسبی کافر ہے، 50 60 80 سال کی عمر میں اگر وہ مسلمان ہوتا ہے، پہلے مسلسل کافر چلتا رہا، تو اب سابقہ نمازوں کی اس پر قضاء نہیں۔ جو کافر ہے، ایک ہوتا ہے کافر اصلی، ایک ہوتا ہے کافر عارضی۔ کافر اصلی جو کبھی بھی مسلمان نہ رہا ہو، بس چلتا آ رہا ہے، کافر ہی، خود بھی کافر، ماں باپ بھی کافر، اجداد سارا کفر چلتا رہا ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کفر بعد الاسلام آتا ہے، مسلمان ہوا تھا پھر کافر ہو گیا،
وہ جس کو آپ مرتد کہتے ہیں، مرتد کافر اصلی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسلمان تھا، ناسبی ہو گیا، غالی ہو گیا، اللہ کے جسم کا قائل ہو گیا، مجسمہ ہو گیا، بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ محکوم بالکفر ہے۔ تو جو محکوم بالکفر ہوتا ہے وہ کافر اصلی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر مرتد توبہ طائب ہو جاتا ہے، یا یہ لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، یہ لوگ اگر دوبارہ صحیح اسلام پر آ جاتے ہیں تو ان کو اپنی ان نمازوں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کا وہ کفر اصلی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ ایک شخص اہل سنت سے تھا، آج وہ شیعہ ہو جاتا ہے بہت توجہ کے ساتھ، اہل سنت میں تھا اب شیعہ ہو گیا۔ اگر اس زمانے میں اس فقہ کے لحاظ سے جو نمازیں پڑھتا رہا، اگر اس فقہ کے لحاظ سے وہ صحیح تھیں، آج ان کی کوئی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس فقہ کے نماز لحاظ سے بھی وہ باطل تھیں تو اس وقت اذان واجب تھی نا، لیکن اسی فقہ کے مطابق بھی وہ درست نہیں تھی۔ اب اگر شیعہ ہوتا ہے تو ان کی قضا ہوگی، کیوں؟ چونکہ وہ اذان واجب تھیں اور اس نے اس وقت نہیں پڑھی، لہذا آج بھی واجب ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، وہ صورت جہاں بلوغت بھی ہو، جہاں عقل بھی ہو، جہاں اسلام بھی ہو، اور پھر بھی ادان نماز واجب نہ ہو، اس کی کوئی مثال فرماتے ہیں۔ ہاں، عورت جب حالت حیض اور نفاس میں ہوتی ہے، وہ بالغہ بھی ہوتی ہے، وہ عاقلہ بھی ہوتی ہے، وہ مسلمہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس پر نماز پس جب واجب نہیں ادان تو قضان بھی اس پر واجب، بلکہ وہ پڑھے گی تو الٹا گناہ ہوگا۔ جب شریعت نے کہا ہے قضا واجب نہیں ہے، تو مخالفت شریعت کیوں کرتی ہے کہ نہیں میں تو قضا پڑھوں گی؟ نا، تیرے اوپر واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، غور، ایک شخص پر نماز واجب ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، ہم نے کیا کہا ہے؟ خارج الوقت بھی اس پر قضا واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ سبب وہ خود بنا، اس نے ایک گناہ کیا، گناہ کی وجہ سے اس نے نماز ادان نہ پڑھی، ہم نے کہا قضا واجب ہے۔ یہ گناہ اگر عورت کرے، بہت توجہ، وہ کیسے؟ عورت جب حاملہ ہو جائے، حرام ہے کہ اپنے حمل کو وہ ضائع کرے۔ اگر کوئی عورت فعل حرام کرتی ہے اور وہ اپنا بچہ ضائع کرا دیتی ہے، اگرچہ وہ اپنے فعل حرام کے نتیجے میں حالت نفاس میں آئی ہے، پھر بھی ان کی قضا نہیں ہے۔ ایک عورت کو روٹین میں حیض آنا ہے 20 تاریخ کو، وہ کوئی ایسی دوائی لے لیتی ہے کہ وہ اس کو 5 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک؟ اب وہ آنا تو اس کو 5 دن بعد تھا نا، خود ہی اس سبب بن گئی۔ فرماتے ہیں اگر حیض شروع ہو گیا نا، بس اس پر نماز ادان نہیں، قضان بھی نہیں۔ بہت غور، کیوں؟ حیض اور نفاس والی عورت پر قضا نہ ہونا یا اس پر ادان واجب نہ ہونا، یہ حکم اور دیگر لوگوں کا کسی معصیت کی بنیاد پر نماز نہ پڑھنا، ان میں فرق ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان پر قضا واجب نہیں ہے عزیمتاً۔ عزیمہ، عزیمہ کیا ہوتا ہے؟ عزیمہ ہوتا ہے حتمیت،
اگر اس کے خلاف کرے گی نفع کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا. یہ اور چیز ہے، باقیوں کا حکم اور چیز ہے. اس کو ان کے ساتھ. پس اگر کوئی عورت قدرتی طور پر حیض نفاس حائضہ ہوتی ہے یا نفسا ہوتی ہے تو بھی اس پر قضا نہیں، اور اگر اس کا سبب خود بن جاتی ہے تو بھی اس پر قضا نہیں. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اگر وہ معصیت کے نتیجے میں ہے یا حیض یا نفاس نفسا ہوئی ہے تو پھر قضا ہو ولا نہ ہو. فرماتے نا ایسا کوئی حکم ختم. اچھا آگے جی. وَيُرَاعَ التَّرْتِيبُ بِحَسْبِ ترتیب کی مراعات کی جائے. جو پہلے قضا ہوئی ہے اس کو پہلے پڑھے، جو بعد میں ہوئی ہے اس کو بعد میں. نمازیں ہمارے پاس مختلف ہیں. ایک ہیں نماز ہائے یومیہ کہ جن کی اپنی ترتیب ہے، صبح ظہر عصر مغرب عشاء. کچھ اور نمازیں بھی ہوتی ہیں کہ جن میں ترتیب نہیں. کیسے؟ جیسے نماز آیات واجب ہو جائے، یا جیسے کوئی نظر وغیرہ کر لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی نماز پڑھوں گا، اور وہ نظر اگر مشروطی کام ہو گیا تو بھی نماز اس پر واجب ہو جائے گی. اب ہماری بحث اس میں آئے گی، انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ جو ترتیب ہے اس میں 3-4 سوالات ہیں، جواب ترجمے پڑھیں گے. نمبر 1، آیا ترتیب کا لحاظ فقط نماز ہائے یومیہ میں رکھا جائے، یا جتنی بھی نمازیں جس ترتیب سے قضا ہوتی رہیں ان تمام میں؟ ممکن ہے کہ کل نماز آیات واجب ہوئی تھی، آج صبح کی نماز صبح رہ گئی تو اس کا سبب کل تھا، لہذا ہر حال میں پہلے اس کو پڑھے اور اس کو آج پڑھے. یا ترتیب فقط آیات میں ہے، یا ترتیب فقط یومیہ میں ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک زلزلہ آیا تھا پچھلے مہینے، میں نے نماز نہیں پڑھی، ایک زلزلہ آیا ہے کل، پھر بھی نہیں پڑھی، آج پڑھ رہا ہوں، تو آیا واجب ہے کہ حتماً پہلے وہ والی پچھلے مہینے والی پڑھوں پھر اس کے بعد کل والی پڑھوں، یا جس کو پہلے پڑھ لوں؟ پھر آیا یہ ترتیب حتماً واجب ہے یا یہ ترتیب مستحب ہے؟ پھر اگر ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے، بسا اوقات آدمی علم رکھتا ہے کہ کس ترتیب سے میری نمازیں رہتی رہیں، پورا اس کو یقین ہے کہ پرسوں ظہر کی رہ گئی تھی، کل میری مغرب کی رہ گئی تھی، آج میری صبح کی رہ گئی ہے، اس کو ساری ترتیب کا علم ہے. بسا اوقات اس کو علم بالترتیب اتنا تو پتہ ہے کہ میرے ذمے قضا ہے، لیکن ترتیب کیا تھی، پہلے کون سی قضا ہوئی بعد میں کون سی ہوئی، اس کا علم نہیں. اس کو انشاءاللہ کل چھیڑیں گے، چونکہ یہ پھر بڑی دقیق بات ہے کہ جب انسان ترتیب کا علم نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے، وہ انشاءاللہ علیحدہ موضوع ہے. پہلے سے آج پڑھتے ہیں، وہ لمبی بات. الفصل الثامن فی القضاء. قضاء کی سمجھ آ گیا؟ فعل کو اپنے وقت کے معین وقت کے بعد بجا لینا. یجب قضاء الفرائض الیومیہ مع الفوات. نماز پنجگانہ اگر اپنے مقرر وقت میں رہ جائے، کسی بھی وجہ سے فوت ہو جائے، جان بوجھ کے رہ گئی، کسی وجہ سے رہ گئی، جو بھی اس کا سبب ہو رہ گئی، اس پر ان کی قضاء واجب ہے. شاباش. اچھا، یجب قضاء الفرائض الیومیہ مع الفوات. بہت توجہ آگا، ان یومیہ کی قضا واجب ہے جو اس پر اداءً بھی واجب تھیں. میں نے آپ کو آسان طریقے سمجھا دیا. یجب قضاء الفرائض الیومیہ مع الفوات. کب فوت ہوئی تھی؟ حال البلوغ، وہ جو ادان کہ جب بالغ بھی تھا ایک، والعاقل عاقل بھی تھا دو، والخلو عن الحیض والنفاس، اگر عورت تھی وہ حیض و نفاس میں بھی نہیں تھی، والکفر الاصلی، عورت ہے یا مرد وہ کفر اصلی سے بھی خالی تھے، یعنی کافر اصلی بھی نہیں تھے.
بہت پیاری بات ہے، اس کو ذرا دقیق سمجھو۔ اس کا مطلب ہے ادان وجوب کے لیے یہی شرائط ہیں، مسلمان ہو، ایک عورت ہے تو حوض نفاس سے خالی ہو، 2 عاقل ہو، 3 بالغ ہو، 4، ٹھیک، ختم۔ احترز بہ عن العارض، یہ کفر کے ساتھ اصلی کی قید کیوں لگائی ہے شہید اول نے کہ کفر اصلی سے خالی ہو، یعنی جو کافر اصلی ہے، جو نسل در نسل کافر چلا آ رہا ہے، وہ اس میں قضا میں شامل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اصلی کی قید سے احتراز کیا ہے؟ عارضی سے، چونکہ بسا اوقات کفر عارض ہوتا ہے۔ کیسے؟ بالارتداد، ایک شخص مسلمان تھا، اب وہ بدبخت مرتد ہو گیا ہے، کافر ہے، لیکن یہ کفر اصلی نہیں، عارضی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطُهُ كَمَا سَيَأْتِي، آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ جتنا عرصہ مرتد رہے گا ارتداد اس سے ادا ان کو ساکت نہیں کرتا، بلکہ اتنے عرصے کی قضا ہوگی۔ خوب، یہ ابھی بات دوبارہ آئے گی۔ وَخَرَجَ بِالْعَاقِلِ، عاقل کی قید سے خارج ہو گیا کون؟ مجنون۔ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، جو بیچارہ دیوانہ ہے، جب تک وہ دیوانگی میں ہے، مجنون ہے، اس پر قضا اگر نمازیں رہ گئیں۔ غور آگا، إِلَّا أَن يَكُونَ سَبَبُهُ بِفِعْلِهِ، اللہ نے دیوانہ خلق نہیں کیا، اللہ نے عقل ٹھیک دیا تھا، خود بے وقوفی کر کے مجنون ہو گیا، عقل سے خارج ہو گیا۔ کیسے؟ پوری ذرا زیادہ پی لیے، سارا دن پتہ نہیں چلا کہ کب دن ہوا اور کب رات ہوئی، یا رات کو بوتل ذرا روٹین سے زیادہ پی لی، سارے دن پتہ ہی نہیں کب کیا طلوع ہوا اور کب نماز ہوئی، اس کو ہوش ہی۔ فرماتے ہیں فرق ہے، بہت غور میری جان، غور کرنا گا۔ بس مجنون یعنی جو عقل میں نہیں ہے، جس کا عقل سالم نہیں ہے، اس پر قضا نہیں ہے، لیکن الا ان یکون سبب بالفعل، لیکن اگر اس کے جنون کا سبب اس کا اپنا کوئی کام ہے، کا سکران، جیسے نشائی ہوتے ہیں، نشے میں آ گیا، کوئی ایسا کام کر گیا، مال قصد والاختیار وعدم الحاجہ، بہت توجہ، نشہ اس صورت میں پتہ بھی ہو کہ یہ شراب ہے، یہ ہیروئن ہے، یہ فلاں ہے، ایک کیا ہے والاختیار، کسی نے اس کو پینے پر مجبور بھی نہ کیا ہو، 2 وعدم الحاجہ، اور اس کی ضرورت بھی، کبھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپریشن کرواتے ہیں تو جب تک اس کو بے ہوش نہ کیا جائے تب تک آپریشن ممکن ہے۔ اب اگر وہ بے ہوشی اتنی لمبی ہو جائے کہ اس میں کوئی نماز کا وقت بھی آ جائے تو پھر اس کی قضا کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبوری تھی، حاجت تھی اس کی۔ اگر کوئی نشہ کرتا ہے ان 3 شرائط کے ساتھ، قصدن، 1 اختیارن، 2 عدم الحاجت ہے، اس کو ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اگر آ گیا، یہ اس میں شامل ہے، اس مجنون میں کہ جس کی قضا نہیں ہوتی، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ نشائی ہو۔ وَرُبَّمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، بہت غور میری جان، ایک ہوتا ہے نشائی، ایک ہوتا ہے بے ہوش، ان میں فرق ہوتا ہے۔ اغماء، چوٹ لگ گئی، بندہ ہوش میں نہیں آیا، یہ ہوتے نہیں، لوگ دیکھتے نہیں، بیماری نے کوئی ایسا حملہ کر دیا اس کا ہوش، اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں مغمى علیہ کا، یعنی یہ بے ہوش ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کچھ پی کے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سکران۔ تو اس لیے ہم ترجمہ آسان کرنے کے لیے اغماء میں بے ہوشی کا استعمال کرتے ہیں، سکران میں نشے کا، اگرچہ وہ بھی عقل میں نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن دونوں میں شاباش، نشائی اپنے ارادہ و اختیار سے اس میں جاتا ہے، لیکن مغمى علیہ۔ اچھا، بسا اوقات مغمى علیہ بھی ایسا ہوتا ہے جو نشے میں، کیوں؟ اس غریب کو دیا گیا ہو، یہ اب گرمی میں جلدی جلدی، یہ ذرا ٹھنڈا روح افزا آپ کے لیے بنایا ہے، گرمی میں آیا باہر سے، اس نے فٹافٹ منہ پہ رکھا، پتہ چلا وہ تو کوئی اور چیز تھی، نہ اس بیچارے کا قصد تھا، نہ اس کا کوئی اختیار تھا، بلکہ اس کو
دھوکے میں، اس کو سمجھ نہیں، وہ پسینے چڑھا بورتے ہوئے فٹافٹ پی لیا. اب اگر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ہم اس کو نشائی نہیں کہیں گے. نقطہ سمجھ آ گیا؟ خوب. ربما داخل فی المغمى علیہ، بسا اوقات مجنون میں داخل ہو جائے گا وہ بے ہوش شخص بھی کہ جو وہ جس کی وجہ خود نہ ہو. فإن الاشہر عدم القضاء علیہ، زیادہ مشہور اشہر قول کیا ہے کہ جو بے ہوش ہے، جو مغمى علیہ ہے، اس پر بھی اس عرصے میں جتنے عرصے میں وہ بے ہوش تھا اگر کوئی نماز رہ گئی تو اس کی قضا نہیں. خوب. وَإِنْ كَانَ بِتَنَاوُلِ الْغِذَاءِ، اگرچہ اس کا بے ہوش ہونا کسی ایسی چیز کے کھانے کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کہ جس نے اس کو بے ہوش کر دیا ہو. کوئی چوٹ نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن غریب کو کوئی ایسی چیز کھلائی گئی کہ اس نے اس کو بے ہوش کر دیا. لیکن مال جہل بحال، اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے کیا کھلایا جا رہا ہے، پتہ بھی ہو، آنکھیں بند کر لے کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، ایسا مال جہل بے، اگر اس کو اس کا پتہ نہ ہو. اویل اکراہ علیہ، پتہ ہے کہ یہ فلاں شے ہے لیکن کسی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے منہ میں ڈال دی، اب بیچارہ بے ہوش ہو گیا، اب یہ مجنون کے صف میں رہے گا مغمى علیہ. کیوں؟ چونکہ اختیار نہیں تھا. شاباش. اویل حاجت علیہ، جیسے میں نے مثال دی ہے، یا اس کو اس بے ہوشی کی ضرورت تھی، جیسے میں نے آپریشن کرانا ہے، اب اگر وہ بیچارہ اس میں بے ہوش نہ ہو تو ممکن نہیں ہے. اب ٹھیک ہے جی. کما قیدہ بہ المصنف فی ذکرہ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مغمى علیہ پر قضا واجب نہ ہونے کے لیے یہی شرائط عائد کیے ہیں کہ اس کو علم نہ ہو، یا وہ مجبور ہو، یا اس کو حاجت ہو. تو بخلاف الحائض والنفساء، لیکن جو عورت حالت حیض میں ہے اور حالت نفاس میں ہے، فَإِنَّهُمَا لَا تَقْضِيَانِ مُطْلَقًا، ان پر قضا نہیں ہے مطلقہ، چاہے ان کا حیض و نفاس قدرتی طور پر ہے جیسے روٹین میں آتا ہے، تو چاہے اس کا سبب یہ خود بنے، اس سے کوئی فرق ان پر اصلاً نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتِ السَّبَبُ مِنْ قِبَلِهِمَا، چاہے اس کا سبب خود ان کی اپنی طرف سے، قبلہما نہیں پڑھنا، کیبل کو نہیں، چاہے ان کی اپنی طرف سے ہی کیوں نہ ہو. والفرق، جناب یہ کیوں؟ ایک بندہ اگر اپنے ارادے سے شراب پی لیتا ہے اور نماز رہ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس پر قضا ہے، اور ایک عورت اگر جان بوجھ کے حمل کو سخت کرواتی ہے اور نفسا ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس پر قضا نہیں ہے، کیا اس نے بھی فعل حرام ہے، کیا اس نے بھی فعل حرام ہے، وہاں تو آپ کہتے ہیں قضا ہے، یہاں آپ کہتے ہیں کہ بہت غور فرماتے ہیں. والفرق، حیض و نفاس پر قضا کا نہ ہونا اور دیگر امور میں قضا نہ ہونے کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو علم نہ ہو، اختیار نہ ہو اور ضرورت ہو تب قضا نہ ہوگی، جبکہ یہاں پر آپ ایسی قیود نفاس اور حیض کی صورت میں نہیں لگا رہے. اور فرماتے ہیں انہ فیہما، حیض اور نفاس کے باب میں قضا کا واجب نہ ہونا عظیمتن، حتمی ہے، اگر یہ پڑھے گی تو الٹا گناہ ہوگا. وفی غیرہما، لیکن جو باقی مقامات پر کسی نے بیچارے کو پکڑ کر منہ میں کوئی ایسی چیز ڈال دی کہ 2 دن تک ہوش نہ آیا تو ہم نے کہا قضا نہیں ہے، وہاں قضا نہ ہونا رخصت، اجازت ہے، اگر پڑھتا ہے تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس میں اور ان میں فرق ہے، یہاں عظیمت حتمیت پڑھے گی تو الٹا گناہ ہوگا، جبکہ باقیوں میں رخصت اجازت ہے، اگر پڑھ بھی دے تو کوئی حرج نہیں. لہذا ہی لا تنات بالمعصیہ، عظیمہ کو معصیت کے ساتھ مربوط، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ فعل حرام کے نتیجے میں حیض اور نفاس والی ہوئی ہیں تو بس قضا ہوگی. فرماتے نا بے شک ہو، اس میں کسی صورت میں بھی قضا نہیں ہے، اس کا معصیت سے کوئی تعلق نہیں. ختم.
والمراد بالکفر الاصلی ہونا، کفر اصلی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد ہے ما خرج عن فرق المسلمین منہ، کفر اصلی کیا ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان جو کسی بھی فرقہ مسلم سے ما خرج عن فرق المسلمین منہ یعنی من الکفر، فالمسلم یقضی ما ترکہ، جو مسلمان ہے وہ جو بھی چھوڑ آئے گا ادان اس کی قضا ہوگی، وَإِنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ، چاہے وہ کچھ عرصہ محکوم بالکفر ہی، جیسے ناسبی ہوتا ہے، یہ ناسبی شخص درمیان میں ایک عرصہ ناسبی رہا، وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ محکوم بالکفر ہے، بعد میں وہ صحیح ہو گیا، جب صحیح ہوگا تو ان دنوں والی اپنی نماز کی، لیکن جو 60 سال 80 سال 90 سال کافر رہا آج مسلمان ہوتا ہے تو اس پر ان قضاؤں کی نمازوں کی قضا کفر اصل سے مراد یہ ہے۔ خوب وَإِنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ، اگرچہ ہم محکوم ناسبی، وَإِنْ اسْتَبْصَرَ، چاہے اگر وہ بعد میں درست ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کی قضا اس کو اس زمانے ناسبیت والی کرنی ہوگی۔ وَقَضَى مَا صَلَّى فَاسِدًا عِندَهُ، پہلے مستبصر نہیں تھا، مومن نہیں تھا، کسی اور فقہ پر تھا، جس فقہ پر تھا اس کے مطابق نمازیں پڑھی، لیکن وہ اس فقہ کے مطابق بھی صحیح نہیں تھی، فاسد تھی، آج اگر مستبصر ہوتا ہے تو اس کو ان کی قضا بھی کرنی ہوگی، ہاں جو اس کے مطابق صحیح تھی پھر ان کی ختم۔ وَيُرَا فِي الْقَضَاءِ تَرْتِيبُ بِحَسْبِ الْفَوَاتِ، جو نمازیں اس کی رہ گئی ہیں جس ترتیب سے رہتی رہیں قضا میں بھی اسی کی رعایت کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ مِنْهُ فَالْأَوَّلُ مَعَ الْعِلْمِ، جب پتہ ہے کہ میری پرسوں ایک نماز قضا ہوئی، ایک کل ہوئی، ایک آج ہوئی، تو جب آئے گا قضا کے مقام پر پہلے اس کی جو پرسوں ہوئی، بعد میں کل والی، پھر بعد میں آج والی، شاباش۔ ھذا فی الیومیہ، بہت توجہ، نماز یومیہ میں یہ حکم ہے۔ اب الفاظ پہ غور کرو، اگر لمحہ کو سمجھنا ہے، دو قیدیں ہیں ترتیب کے لیے، نمبر ایک علم بالترتیب ہو کہ کس ترتیب سے رہتی رہیں، نمبر دو یہ حکم یومیہ کے ساتھ خاص ہے، نماز پنجگانہ کے ساتھ، نماز پنجگانہ ہو، علم بالترتیب بھی ہو تو اس پر لازم ہے کہ یہ ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ یہاں ختم۔ اب آگے اما غیرہا، لیکن یومیہ کے علاوہ اور بھی تو نمازیں واجب ہوتی ہیں، نماز آیات انسان پر واجب ہوتی ہے، نظر و عہد کے ذریعے بھی انسان پر نماز واجب ہو جاتی ہے، جو دیگر ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کدھر گیا؟ ففی ترتبہ فی نفسہ، خود ان میں ترتیب کا خیال کرنا، مثلا ایک شخص پر 2 نماز آیات واجب ہیں، آیا ضروری ہے کہ جو پہلے قضا ہوئی تھی اس کو پہلے پڑھے، جو بعد میں ہوئی اس کو بعد میں؟ وَعَلَى الْيَوْمِيَّةِ، یا ایک اس کی نماز آیات رہتی ہے، ایک نماز یومیہ رہتی ہے، ان میں ترتیب ہے، پھر جو پہلے قضا ہوئی اس کو پہلے، جو بعد والی بعد میں، یا علیہ، یا حتماً یومیہ کو دوسری پر خود مقدم کرے، وَعَلَى الْيَوْمِيَّةِ، یا یومیہ سے یہ مراد بھی ہے کہ میری کل کی رہتی ہے نماز آیات، آج پڑھنی ہے یومیہ، آیا ترتیب ضروری ہے پہلے نماز آیات کروں اور پھر آج والی جو واجب ہے اس کو آج پڑھوں ادان، یا علیہ، یا نا یومیہ کی ترتیب ہو کہ یومیہ علیہ کہ جو آج میری واجب ہے اس کو پہلے پڑھ لوں بعد میں قضا پڑھوں۔ آیا اس طریقے سے ترتیب واجب ہے یا نہیں؟ قولان، اس میں 2 نظریے ہیں، بہت توجہ آگا۔ غیر یومیہ میں ترتیب ایک، غیر یومیہ اور یومیہ میں ترتیب 2، یومیہ کا قضا پر مرتب ہونا
تین، آیا یہ ترتیبیں واجب ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں فرماتے ہیں دو نظریے ہیں۔ مال فی ذکرہ الی ترتیب، ذکرہ میں تو میلان ہے کہ ہر لحاظ سے ترتیب ہے، یعنی جو نماز بھی پہلے قضا ہوئی رہ گئی اس کو پہلے پڑھے، اگر وہ رہنے والی یومیہ تھی تو یومیہ، غیر یومیہ تھی، جو بھی تھی ترتیب سے۔ واستقرب فی البیان، لیکن بیان میں کیا فرمایا؟ اقرب یہ ہے کہ آدمہ کہ نہیں ترتیب واجب نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہوا اقرب، میرے نزدیک بھی اقرب یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ البتہ آگے فرماتے ہیں لا یاجب الترتیب بینہ و بین الحاضرہ، البتہ قضا اور حاضرہ کے درمیان کوئی ترتیب واجب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ظہر کے لیے جا رہا ہوں، میری صبح والی بھی رہتی ہے، اب میرا جی چاہے تو پہلے ظہر کی ابھی پڑھ لوں، صبح والی بعد میں پڑھوں، جی چاہے تو صبح والی پہلے پڑھ لوں اور ظہر والی بعد میں پڑھوں، اس میں ترتیب نہیں۔ ہاں فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ مَعَ سَاعَةِ وَقْتِهَا وَإِنْ كَانَ الْفَائِتُ مُتَّحِدًا، فرماتے ہیں پس اگر حاضرہ کا وقت وسیع ہے تو اب میرے لیے جائز ہے کہ میں پہلے اس کو پڑھ لوں جو پچھلی رہتی ہے، بعد میں اس کو پڑھوں جو میں نے ابھی ادان پڑھ لیا، چاہے وہ رہنے والی ایک نماز ہی کیوں نہ ہو، اول یوم ہی، چاہے اسی دن کی ہی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا قضا اور حاضرہ کہیں گے ادا، ان کے درمیان ترتیب واجب نہیں۔ ٹھیک؟ نعم یستحب ترتیبها علیہ ما دام وقتها واسعا، البتہ اگر حاضرہ کا وقت وسیع ہے تو حاضرہ اور فائتہ کے درمیان ترتیب مستحب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو پیچھے رہتی ہے اس کو پہلے پڑھے اور جو ادان پڑھنی ابھی پڑھنی ہے اس کو بعد میں پڑھے، لیکن اگر وقت وسیع نہ ہو تو پھر ہر حال میں حاضرہ کو پہلے پڑھے گا، پھر اس میں آپشن تخیر والا شاباش۔ وَيُسْتَحَبُّ تَرْتِيبُهَا، اور مستحب ترتیبها علیہ ما دام وقتها، کہ یومیہ اور فائتہ کے درمیان، یعنی حاضرہ اور قضا کے درمیان ترتیب کا لحاظ رکھے، کب؟ اگر حاضرہ کا وقت وسیع ہے۔ کیوں؟ جمعاً بین الاخبار التی دل بعضها علی المضائقہ و بعضها علی غیرہا، چونکہ مختلف روایات ہیں، بعض روایات کا یہ کہتی ہیں کہ نہیں جناب قضا کو ہر حال میں پہلے پڑھا جائے، یعنی اس کے لیے وقت وسعت قائل نہیں ہے، اور بعض کہتی ہیں کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا ہم جمع یہ کرتے ہیں کہ مستحب اگر وقت وسیع ہے تو قضا کو پہلے پڑھے، حاضرہ کو بعد۔ بحمل الاولا علی الاستحباب، اولا سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ روایات جو قضا کے بارے میں مضائقہ پر جو کہتے ہیں کہ ان کا وقت وسیع نہیں ہوتا، یعنی یہ واجب ہے مضیع کہیں کہ ان کو فوراً اسی وقت بجا لائے جب بھی ٹائم ملے، اس کو حمل کر دیں کس پر؟ استحباب پر۔ خوب ومتا تضیق وقت الحاضرہ، لیکن اگر حاضرہ کا اپنا وقت ہی تنگ ہے، قدمت، ہر حال میں حاضرہ کو قضا پر مقدم کیا جائے گا، اجماعاً، دلیل اجماع ہے۔ نمبر 2 لأن الوقت لہا بالاصالہ، چونکہ ابھی جو وقت ہے یہ بالاصالہ اس کا ہے، اس کا وقت تو گزر چکا ہے، تو جس کا بالاصالہ وقت ہے اس کو اس میں پڑھنا ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ